اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور زندگی کی ہر کوشش میں اس کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے انسان کو پاک اور حلال غذا کھانے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بھی اس کو تعلیم کیا۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ غذا صرف انسانی جسم پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ غذا اس کی سوچ اور کردار پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ سب سے اول یہ کہ آدمی کی کمائی حلال ہو، کہ ذریعہ معاش ظلم، دھوکے بازی اور جھوٹ وغیرہ سے پاک ہو۔ اس حلال کمائی سے صرف حلال غذا کو ہی استعمال کرے۔ اگر جانور ہے تو جانور بھی حلال ہو اور اللہ کے نام سے ہی اس کو قربان کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو حرام طریقے سے کمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص جو مسافر ہے، جس کے کپڑے گرد آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ سے سوال کرتا ہے، مگر کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام اور اس نے حرام سے پرورش پائی ہو تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ اسی طرح کا مضمون دوسری حدیث میں بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ جو آدمی 10 درہم کا کپڑا بھی حرام کمائی سے پہنے، جب تک وہ یہ کپڑا پہنے رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کی کوشش ہو کہ اپنی اولاد کو بھی مشکوک اور حرام غذا سے بچایا جائے۔ اب آگے کھانے کی اقسام جو انسان استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں چند باتیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہم کھانے کی اشیاء کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی حلال اشیاء جن کے کھانے کی اجازت ہے، جس میں سبھی پھل، اناج اور سبزیاں آ جاتی ہیں، اس سب کے کھانے کی اجازت ہے۔ دوسرا حرام اشیاء جنہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ نشہ پیدا کرنے والی چیزیں جیسے الکوہل، حرام جانور گوشت جیسے پگ، جانور تو حلال ہو جیسے بھیڑ لیکن اسے حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اور انسانی جسم کے کسی حصے سے بنائی گئی کوئی چیز، یہ بھی حرام ہے۔ تیسری قسم مشکوک غذا کی ہے، یعنی ایسی غذا جس میں شک ہو کہ حلال ہے یا حرام، تو بہتر ہے اس سے بچا جائے۔ چوتھی قسم مکروہ اشیاء کی ہے، جس کے تعلق سے کراہیت ہے، یہ حرام سے کم ہے مگر بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے۔ وہ کھانے جس میں غالب گمان یہ ہے کہ حرام اشیاء نہیں ملی ہوگی، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان مکروہ چیزوں میں علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے جو اکثر علماء کی رائے ہو اس پر عمل کریں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حلال جانور کون کون سے ہیں۔ عام طور سے صرف وہی جانور حلال ہیں جو اناج اور سبزی کھاتے ہیں۔ پرندوں میں وہی پرندے حلال ہیں جو دانے اور ویجیٹیبل کھاتے ہیں۔ مچھلی ہمیشہ حلال ہے، چاہے پانی سے نکلنے کی وجہ سے مر گئی ہو یا اسے چوٹ سے مار دیا جائے، ذبیحہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیڑے مکوڑوں میں صرف ٹڈی حلال ہے۔ کچھ جنگلی جانور جیسے ہرن حلال تو ہے، کھایا جا سکتا ہے، مگر عید الاضحیٰ میں اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اب ہم حرام جانور کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ نے جن جانوروں کو حرام کیا ہے اس کی نشاندہی قرآن شریف میں کئی مقامات پر آئی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں 2 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے اور دوسری سورہ مائدہ کی ہے۔ حرام اشیاء کی مختصر فہرست کچھ اس طرح ہے۔ پہلا مردار جانور جو نہیں کھائے جا سکتے، دوسرا سور اور خنزیر، تیسرا گدھے اور اس طرح کے جانور،
چوتھا اکثر کیڑے مکوڑے، پانچواں بندر اور اس قسم کے جانور، چھٹا رینگنے والے جانور جیسے سانپ، ساتواں کسی بھی جانور کا خون یا اس سے بنی اشیاء، آٹھواں ہر جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، نواں وہ جانور جن کے بڑے دانت اور سینگ ہوتے ہیں۔ اب آگے ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ جانور اگر حلال ہے تو اس کے ذبح کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ذبح کا طریقہ کیا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی حقانیت جو ریسرچز ہوئی ہیں اس سے سامنے آ گئی ہے۔ مسلمانوں کو بے شک کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر جو لوگ اسلامی تعلیمات کو پرانی اور آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ کر غلط فہمی کا شکار ہیں، شاید ان کو کچھ ہدایت مل جائے۔ یہاں ریفرنس کے لیے ٹائمز آف انڈیا جو ہندوستان کا مشہور اخبار ہے کہ ایک آرٹیکل کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیا جائے گا، وہاں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اس آرٹیکل کا لب و لباب یہ ہے، کچھ ڈاکٹرز اور ڈائٹیشنز اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا، جانور کو بھی کم تکلیف ہوتی ہے، دوسرا گوشت سے گندا مادہ نکل جاتا ہے جس سے گوشت نرم رہتا ہے اور جلدی خراب نہیں ہوتا۔ اگلی اسکرین میں اس بات کا ڈیمانسٹریشن ہے کہ کیسے ذبح کیا جاتا ہے اور اس میں جانور کے جسم کے کون کون سے حصے کو کاٹا جاتا ہے۔ تو اس اسلامک طریقے میں حلال کرنے میں دو اہم باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اور دوسرا گوشت ہائیجینک اور صحت مند ہو۔ اس پروسیس کو سمجھانے کے لیے جو تصویر کا استعمال کیا ہے، اس میں سب سے اوپر جو ہڈی دکھائی گئی ہے اس کے اندر ایک اسپائنل کارڈ ہوتی ہے۔ یہ اسپائنل کارڈ سینٹرل نروس سسٹم کا حصہ ہے اور یہ سارے اعضاء کو برین سے جوڑتی ہے۔ اس کے بعد نیچے دو شیرک ہوتی ہیں، ایک کو کروٹیڈ آرٹری کہتے ہیں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ کو سر تک لے جاتی ہے، دوسری جگولر وین کہلاتی ہے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو دل تک پہنچاتی ہے۔ اس کے نیچے دو نالی یعنی پائپ ہیں، ایک کھانے کی نلی جس کو اسوفیگس کہتے ہیں، دوسری سانس کی نلی جس کو ٹریکیا کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہیں۔ امیج کے نیچے کے حصے میں ایک ایرو مارک دکھایا گیا ہے، جس جگہ پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی جاتی ہے، جس سے دونوں نلی اور دونوں شہرک کٹ جاتی ہیں۔ اسپائنل کارڈ کو اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے، اس کو کٹ نہیں کیا جاتا۔ اسپائنل کارڈ کو کٹ نہ کرنے سے جانور کچھ دیر شعور اور ہوش میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا خون پوری طرح نکل جاتا ہے۔ اگر اسپائنل کارڈ کاٹ دی جائے تو جانور شعور کھو دیتا ہے اور خون جسم میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھٹکا سلاٹر میں جسم میں خون باقی رہتا ہے، جس سے گوشت صحت مند نہیں رہتا۔ خون چونکہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے اگر جسم سے خارج ہو جائے تو گوشت کھانے کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ قربانی کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ الفاظ اللہ سے اجازت لینے کے مانند ہے کہ ایک جاندار جس کو اللہ نے حلال کیا، اس کی اجازت سے ہی جان لی جا رہی ہے۔ اس لیے جس جانور پر
اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس نشست کی آخری بات جو اتنی ہی اہم ہے وہ یہ کہ حلال غذا سے جسمانی صحت اور ایک پاکیزہ ذہن حاصل کرنے کے لیے پہلی کوشش حلال روزی ہے، اس کے بعد حلال غذا اور جانور کا حاصل کرنا، اور تیسرا قدم اس کو حلال طریقے سے قربان کرنا۔ مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور قدم باقی ہے، وہ یہ کہ حلال ذبیحہ میں بھی ان اعضاء کو ہی کھانا چاہیے جن کی اجازت ہے، جس میں جیسے خون، جینیٹلز، پتا اور اسی طرح کے اور بھی اعضاء ہیں جن کو معلوم کریں اور ان کو کھانے سے بچیں۔ ایک خاص بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ جانور کے بیک بون میں سفید ڈوری کی طرح ایک شے ہوتی ہے جسے اسپائنل میرو یعنی اردو میں صلب یا سلب کہتے ہیں، وہ بھی ناپاک اور ممنوع ہے۔ قصائی عام طور سے جب جانور کی ہڈی کاٹتے ہیں تو اس کو نہیں نکالتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، ورنہ ہمارے حلال غذا کی محنت کہیں رائگاں نہ ہو جائے۔